بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نبوی اور دور حاضر کے فتنے، سبق نمبر 47، حدیث نمبر 44۔ عن حذیفہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اقتراب الساعة 72 خصلة اذا رأيتم الناس اماتوا الصلاة واضاعوا الامانة واكلوا الربا واستحلوا الكذب واستخفوا بالدماء واستعلوا البناء وباعوا الدين بالدنيا وتقطعت الأرحام ويكون الحكم ضعفا والكذب صدقا والحرير لباسا وظهر الجور وكثرت الطلاق وموت الفجاءة إلى آخر الحديث۔ ترجمہ: حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 72 چیزیں قیامت کے قریب ہونے کی نشانیاں ہیں۔ جب تم دیکھو کہ لوگ نماز غارت کرنے لگیں، امانت ضائع کرنے لگیں، سود کھانے لگیں، جھوٹ کو حلال سمجھنے لگیں، معمولی بات پر خون ریزی کرنے لگیں، اونچی اونچی بلڈنگیں بنانے لگیں، دین بیچ کر دنیا سمیٹنے لگیں، قطع رحمی یعنی رشتہ داروں سے بدسلوکی ہونے لگے، انصاف کمزور ہو جائے، جھوٹ سچ بن جائے، لباس ریشم کا ہو جائے، ظلم، طلاق اور اچانک کی موت عام ہو جائے، خیانت کرنے والے کو امانت دار اور امانت دار کو خیانت کرنے والا سمجھا جائے، جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا کہا جائے، تہمت عام ہو جائے، بارش کے باوجود گرمی ہو، اولاد غم اور غصے کا سبب ہو، امیر وزیر جھوٹ کے عادی بن جائیں، شریفوں کے ناک میں دم آ جائے، کمینوں کے ٹھاٹھ ہوں، امین خیانت کرنے لگیں، چودھری ظلم اختیار کر لیں، عالم اور قاری بدکار ہوں، جب لوگ بھیڑ کی کھالیں پہننے لگیں، ان کے دل مردار سے زیادہ بدبودار اور ایلوے سے زیادہ کڑوے ہوں، اس وقت اللہ تعالیٰ انہیں ایسے فتنوں میں ڈالے گا جس میں یہودی ظالموں کی طرح بھٹکتے پھریں گے، اور جب سونا عام ہو جائے گا، چاندی کی مانگ ہوگی، گناہ زیادہ ہو جائیں گے، امن کم ہو جائے گا، قرآن کو سنوارا جائے گا، مسجدوں میں نقش و نگار کیے جائیں گے، اونچے اونچے منار بنائے جائیں گے، دل ویران ہوں گے، شرابیں پی جائیں گی، شرعی سزاؤں کو معطل کر دیا جائے گا، لونڈی اپنے آقا کو جنے گی۔ جو لوگ کسی زمانے میں ننگے پیر اور ننگے بدن رہا کرتے تھے وہ بادشاہ بن بیٹھیں گے۔ زندگی کی دوڑ میں اور تجارت میں عورت مرد کے ساتھ شریک ہو جائے گی، مرد عورتوں کی اور عورتیں مردوں کی نقالی کرنے لگیں گی، غیر اللہ کی قسمیں کھائی جائیں گی، مسلمان بھی بغیر کہے جھوٹی گواہی دینے کو تیار ہوگا، جان پہچان پر سلام کیا جائے گا، غیر دین کے لیے شرعی قانون پڑھا جائے گا، آخرت کے عمل سے دنیا کمائی جائے گی، غنیمت کو دولت، امانت کو غنیمت کا مال اور زکوٰۃ کو تاوان قرار دیا جائے گا، سب سے کمینہ آدمی قوم کا قائد بن بیٹھے گا، آدمی اپنے باپ کا نافرمان ہوگا، ماں سے بدسلوکی کرے گا، دوست کو نقصان پہنچائے گا اور بیوی کی اطاعت کرے گا، بدکاروں کی آوازیں مسجدوں میں بلند ہونے لگیں گی، گانے والی عورتیں رکھی جائیں گی اور گانے کا سامان رکھا جائے گا، کھلے راستے پر شرابیں اڑائی جائیں گی، ظلم کو فخر سمجھا جائے گا، انصاف بکنے لگے گا، پولیس کی کثرت ہو جائے گی، قرآن کو نغمے کا ذریعہ بنا لیا جائے گا، درندوں کی کھال کے موزے بنائے جائیں گے اور امت کا پچھلا حصہ پہلے لوگوں کو لعن طعن کرنے لگے گا۔ اس وقت سرخ آندھی زمین میں دھس جانے، شکلیں بگڑ جانے اور آسمان سے پتھر برسنے جیسے عذابوں کا انتظار کیا جائے۔ اوپر کی احادیث میں چونکہ اس حدیث کے بہت سے جملوں کی شرح گزر چکی ہے، لہذا یہاں صرف ان جملوں کی تشریح لکھتا ہوں جو واضح نہیں یا جو اوپر گزرے نہیں۔
نمبر 1، فرمایا کہ قیامت کی 72 علامات ہیں۔ ایک یہ کہ لوگ نمازوں کو غارت کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امت نماز میں غفلت اور سستی کرے گی، یا یہ معنی ہے کہ نماز کو اس کے شرائط، فرائض، واجبات اور آداب کی رعایت سے ادا نہیں کرے گی، یا ظاہری شرائط، واجبات اور آداب کی رعایت تو کرے گی مگر اخلاص اور خشوع و خضوع میں کمی کرے گی، جس کی وجہ سے نمازیں غارت ہوں گی۔ غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ آج ان میں سے سبھی باتیں پائی جاتی ہیں۔ کچھ لوگ تو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے، کچھ لوگ پڑھتے ہیں مگر جماعت کا اہتمام نہیں کرتے، اور بعض ایسے ہیں جو نماز کے اہم ارکان اور وظائف اور مسائل اور آداب تک سے واقف نہیں، بس ویسے ہی نماز پڑھتے ہیں، اور جو اس کے پابند ہیں وہ اخلاص اور خشوع و خضوع سے خالی ہے، اور یہ عام بیماری ہے۔ اس طرح پوری امت آج نماز کو غارت کر رہی ہے، الا ماشاء اللہ۔ نمبر 2، امانت کو ضائع کریں گے۔ امانت کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ اس میں جہاں لوگوں کی امانتیں داخل ہیں، وہیں اس میں اللہ اور رسول کی امانتیں بھی داخل ہیں، اور اللہ اور رسول کی امانتوں سے مراد اللہ اور رسول کے احکامات ہیں۔ لہذا اس حدیث کا یہ مطلب ہوا کہ لوگ اللہ اور رسول کے احکامات کو ضائع کریں گے، یا یہ معنی ہے کہ لوگوں کی امانتیں رکھ کر اس کی حفاظت نہیں کریں گے، یا یہ کہ خود کھائیں گے اور اس طرح امانتوں کو ضائع کریں گے۔ نمبر 3، سود کھائیں گے۔ اوپر گزر چکا کہ لوگ سود کھائیں گے، اور سود نہیں تو کم از کم اس کا گرد و غبار تو ان کو ضرور لگے گا۔ نمبر 4، انصاف کمزور ہو جائے گا، یعنی انصاف کا مادہ کمزور ہو جائے گا، یا اہل حق کمزور ہو جائیں گے، اور ان کے بالمقابل اہل باطل کو قوت اور طاقت مل جائے گی۔ نمبر 5، طلاق عام ہو جائے گی۔ آج یہ بات کھلے طور پر دیکھی جا رہی ہے۔ ذرا سی بات پر لوگ طلاق دے دیتے ہیں، اور طلاق بھی 1-2 نہیں، مکمل 3 طلاق۔ حالانکہ طلاق اسلام میں ناپسندیدہ ہے، صرف ضرورت کے موقع پر استعمال کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا ہے، ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، یعنی اللہ کے نزدیک سبھی حلال چیزوں میں ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام میں خاص حالات اور سخت ضرورت کے وقت طلاق کے استعمال کو جائز کیا گیا ہے، اور اس میں بے شمار حکمتیں اور مصلحتیں ہیں۔ انہی مصلحتوں کو سامنے رکھ کر اسلام نے طلاق کو ضرورت کے وقت جائز قرار دیا ہے۔ مثلا اگر میاں اور بیوی کے درمیان تمام کوششوں کے باوجود نباہ کی کوئی صورت نہ ہو سکے، اور ایک دوسرے کے حقوق کو یہ لوگ ادا کرنے کی صلاحیت نہ رکھتے ہوں، تو ایسی صورت میں اسلام ان کو طلاق کے راستے جدا ہو جانے کی اجازت دیتا ہے، تاکہ یہ اپنی پسند کے مطابق شادی کر کے سکون کی زندگی گزار سکیں۔ ظاہر ہے کہ اگر عیسائی مذہب اور ہندو مذہب کی طرح شادی کے بعد طلاق کی صورت ہی نہ ہوتی تو ایسے جوڑے ہمیشہ تنگی اور پریشانی میں مبتلا رہتے، ان کو سکون کی زندگی کبھی حاصل نہ ہوتی۔ اس لیے اسلام نے اس صورتحال کے لیے طلاق کو جائز فرما کر احسان عظیم فرمایا ہے، مگر اس کا بے موقع اور بے ضرورت استعمال اللہ کو انتہائی ناپسند ہے، جس کا حدیث مذکور میں ذکر ہے۔ نیز اسلام میں طلاق کا ایک خاص طریقہ بھی مقرر ہے، اور اس کا وقت بھی بتایا گیا ہے۔ اس طریقے کی رعایت کے بغیر طلاق دینا گناہ کی بات ہے۔ اسی طرح بات پر طلاق دینا جرم ہے۔ اسی کو اس جگہ قیامت کی علامت بتایا گیا ہے۔ نمبر 6، امیر و وزیر جھوٹ کے عادی بن جائیں گے۔ آج کے سیاستدان اس کا پوری طرح مصداق ہیں، جو دن رات جھوٹ بولتے ہیں مگر شرم و حیا ان کو نہیں آتی۔ نمبر 7، امانت رکھنے والے خیانت کرنے والے بن جائیں گے، یعنی جن کو ان کی وضاقتہ کے اعتبار سے لوگ امانت دار خیال کریں گے، وہ بھی خیانت کرنے لگیں گے، اور کوئی شخص بھی بھروسے اور اعتبار کے قابل نہ رہے گا۔ نمبر 8، لوگ بھیڑ کی کھالیں پہننے لگیں گے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اپنے آپ کو زاہد اور راہب اور صوفی اور بزرگ ظاہر کرنے کے لیے
لوگ بھیڑ کی کھال کا لباس پہنیں گے حالانکہ ان کے دل دنیا کی محبت میں گرفتار ہوں گے۔ ابن ابی عاصم رحمۃ اللہ علیہ نے الزہد میں حضرت وہب ابن منبہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے علماء سے فرمایا کہ غیر دین کے لیے فقہ پڑھتے ہو، بے عملی کے لیے علم حاصل کرتے ہو اور آخرت کے عمل سے دنیا طلب کرتے ہو، اور بھیڑ کے چمڑوں کا لباس پہنتے ہو، اور اپنے اندر بھیڑیے کا دل چھپا کر رکھتے ہو، اور اپنے پینے کی چیزوں میں سے تنکا پڑا ہو تو نکالتے ہو، اور پہاڑ جیسی حرام چیزیں ہڑپ کر جاتے ہو۔ اور ابن ابی عاصم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ربیع بن انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء میں سے ایک نبی پر وحی کی کہ آپ کی قوم کا کیا حال ہے کہ وہ بھیڑ کی کھالیں پہنتے ہیں اور راہبوں جیسی شکل بناتے ہیں، جن کا کلام شہد سے زیادہ میٹھا اور دل ایلوے سے زیادہ کڑوے ہیں۔ کیا مجھ سے دھوکہ کھا رہے ہیں یا مجھ کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ ان روایتوں میں بھیڑ کی کھال کو زہد اور رہبانیت کی علامت بتایا گیا ہے، اور پچھلی قوموں کے علماء کی شکایت کی گئی ہے کہ وہ بھیڑ کی کھال پہن کر اپنے بھیڑیے جیسے دلوں کو اس میں چھپاتے ہیں۔ بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں سعید المقبوری سے، اور ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے حلیۃ الاولیاء میں نوف البکالی سے نقل کیا ہے کہ میں اللہ کی کتاب توریت میں اس امت کی ایک قوم کا ذکر پاتا ہوں جو دین کے ذریعے دنیا کمائے گی، اور جن کی زبانیں شہد سے زیادہ میٹھی اور ان کے دل ایلوے سے زیادہ کڑوے ہوں گے، جو لوگوں کو دکھانے کے لیے بھیڑ کی کھال پہنیں گے اور ان کے دل بھیڑیے جیسے ہوں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس امت میں بھی ایسے دھوکے باز ہوں گے جو بھیڑ کے روپ میں بھیڑیے کے مصداق ہوں گے۔ بدبودار اور کڑوا دل، ان کے دل مردار سے زیادہ بدبودار اور ایلوے سے زیادہ کڑوے ہوں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ان پر فتنہ ڈال دیں گے جس میں یہودی ظالم کی طرح حیران اور پریشان بھٹکتے پھریں گے۔ مطلب یہ ہے کہ گناہ کرتے کرتے ان کے دل انتہائی بدبودار اور کڑوے ہو جائیں گے، ان میں محبت الہی اور عشق رسول کی مٹھاس نہ ہوگی، اور نہ دین و شریعت سے تعلق اور وابستگی کی خوشبو ہوگی، اور یہ بدبودار اور کڑواپن اگرچہ محسوس نہیں ہوتا مگر موجود ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے آدمی حق اور باطل کی تمیز کھو بیٹھتا ہے، اور حق کو باطل اور باطل کو حق سمجھ لیتا ہے، اور یہودی ظالموں کی طرح حیران اور سرگرداں رہتا ہے۔ چنانچہ یہود بے بہبود بڑے بڑے معجزات دیکھنے کے باوجود ہمیشہ تذبذب کا شکار رہے، اور برابر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پریشان کرتے رہے۔ یا یہ مطلب ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہود کو ان کی بدبختیوں کی وجہ سے وادی تیہ میں حیران اور سرگرداں رکھا، اسی طرح ان لوگوں کو بھی حیران اور پریشان رکھے گا۔ سونا عام ہو جائے گا اور چاندی کی مانگ ہوگی۔ اس سے مراد عیاشی اور دنیا پرستی اور زیب و زینت اور آرام کے اسباب میں اضافہ اور بڑھوتری ہے۔ یہ قیمتی چیزیں جیسے سونا عام ہو جائے گا، حتیٰ کہ لوگوں کو چاندی دیکھنے کو بھی نہ ملے گی کہ وہ معمولی اور حقیر چیز ہو جائے گی، جیسا کہ آج چاندی کا کوئی مقام نہیں رہا۔ اس لیے لوگ اس کو طلب کریں گے، کیونکہ جب کوئی چیز کم ہوتی ہے تو اس کی مانگ زیادہ ہو جاتی ہے۔ قرآن شریف کو مزین کیا جائے گا، مسجدوں کو نقش و نگار کیا جائے گا، اور اونچے مینار بنائے جائیں گے، مگر دل ویران ہوں گے۔ یعنی ظاہر پر محنت ہوگی اور دکھاوا ہوگا، ناموری اور شہرت مقصد ہوگا، مگر دل کی اصلاح کی فکر نہ ہوگی، اور وہ اللہ اور رسول کی محبت اور عظمت سے خالی ہوں گے۔ شرعی سزاؤں کو بیکار کر دیا جائے گا، یعنی اسلام میں طے کی گئی سزاؤں کو ختم کر کے منمانی سزائیں جاری کی جائیں گی، جس سے لوگوں میں مزید برائیاں پھیلیں گی۔ چوری اور شراب نوشی وغیرہ بدعملیاں اور گندگیاں عام ہوگی، کیونکہ جب سزا نہ ہوگی تو اس کا یہی نتیجہ ہوگا۔ آج یہ حدیث
عموماً سبھی ملکوں پر اور خاص طور پر اسلامی ملکوں پر صادق آتی ہے، جہاں آج اسلامی سزاؤں کو انگریزوں اور یہودیوں کے اعتراضات کی وجہ سے بیکار کر کے رکھ دیا گیا ہے، یا جزوی طور پر چند سزاؤں کو باقی رکھا گیا ہے اور اکثر حدود کو بیکار کر رکھا ہے۔ لونڈی اپنی مالکن کو جنے گی، اور بعض روایات میں ہے کہ باندی اپنے آقا کو جنے گی۔ اس کی تشریح میں علماء کے مختلف قول ہیں۔ نمبر 1، اکثر علماء نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آخری دور میں باندیوں اور ان سے اولاد کا سلسلہ بہت بڑھ جائے گا، اور باندی سے جو اولاد اس کے آقا کو ہوگی وہ آقا کی اولاد ہونے کی وجہ سے اس باندی کی آقا اور مالکن شمار ہوگی، حالانکہ وہ اسی باندی سے جنے ہوئے ہیں۔ نمبر 2، بعض نے فرمایا کہ مطلب یہ ہے کہ باندی کے بچوں میں بادشاہ ہونے لگیں گے۔ جب باندی کا بچہ بادشاہ ہوگا تو یہ باندی بھی اس کی رعایا میں ہونے کی وجہ سے اس کی باندی اور وہ اس کا آقا ہوگا۔ نمبر 3، بعض نے فرمایا کہ آخری دور میں باندیوں کی خرید و فروخت عام ہو جائے گی، اور باندیاں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر جب منتقل ہوں گی تو بہت سی مرتبہ بے خبری اور لاعلمی کی وجہ سے باندی کا لڑکا بھی اس باندی کو خرید لے گا جس سے وہ پیدا ہوا ہے۔ جو لوگ کسی وقت ننگے پیر اور ننگے بدن رہنے پر مجبور تھے وہ بادشاہ بن جائیں گے، یعنی معمولی درجے کے اور غریب اور محتاج لوگ جن کو کپڑا تک میسر نہ تھا وہ بادشاہ بن بیٹھیں گے، اور ظاہر ہے کہ وہ ناتجربہ کار ہوں گے اور لوگوں کے لیے درد سر بن جائیں گے۔ عورت زندگی کی دوڑ میں مرد کے ساتھ تجارت میں شریک ہو جائے گی۔ اس کی شرح حدیث نمبر 45 کے تحت آئے گی۔ جان پہچان والوں ہی کو سلام کیا جائے گا۔ یہ دور بھی آج دیکھنے کو مل رہا ہے کہ لوگ اسلام کی بنیاد پر سلام نہیں کرتے بلکہ جان پہچان کی بنا پر کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کی علامت میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی صرف اپنی پہچان والوں کو سلام کرے گا، حالانکہ حکم یہ ہے کہ جان پہچان ہو یا نہ ہو سب کو سلام کرو۔ غیر دین کے لیے قانون شرعی یعنی فقہ پڑھایا جائے گا، اور آخرت کے عمل سے دنیا کمائی جائے گی۔ یہ دنیا دار علماء کا کردار ہے جو صرف مال پیسے کی خاطر قرآن و حدیث اور فقہ پڑھتے پڑھاتے ہیں اور آخرت مقصود نہیں ہوتی، اس لیے ایسے لوگ عالم ہونے کے باوجود دنیا پرست اور دنیا دار ہوتے ہیں۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کے لیے دین کا علم حاصل کرنا جتنا عمدہ اور بڑھیا کام ہے، علم دین کو دنیا کے لیے سیکھنا اسی قدر بدترین کام ہے۔ ظلم کو فخر سمجھا جائے گا، حالانکہ ظلم انتہائی ذلیل حرکت ہے جس سے شرمانا چاہیے تھا، مگر بے شرمی اتنی بڑھ جائے گی کہ لوگ عیب کے کاموں پر فخر کریں گے۔ اسی طرح ظلم پر شرمانا چاہیے تھا مگر اس پر فخر کریں گے۔ آج یہ بات بہت حد تک دکھائی دیتی ہے کہ لوگ ظلم بھی کرتے ہیں اور ان کا سر نیچا نہیں ہوتا بلکہ گردن اور اکڑ جاتی ہے۔ اس کی زندہ مثال امریکہ اور اسرائیل کی موجودہ اور گزشتہ بہت سے سربراہ ہیں۔ انصاف بکنے لگے گا، چنانچہ آج عدالت گاہوں میں رشوت کی گرم بازاری ہے جس میں انصاف بکتا ہے، مظلوم آہیں بھرتا رہ جاتا ہے مگر کوئی سنوائی نہیں ہوتی۔ جس طرح ظالم کی رسوائی نہیں ہوتی بلکہ ظالم روپے پیسے کے ذریعے انصاف کو خریدتا اور اس کا گلا گھونٹتا ہے، کیا اس کی مثال دینے کی ضرورت ہے؟ ہر روز ہزاروں ہزار اس کی مثالیں تیار ہوتی ہیں۔ درندوں کی کھال کے موزے بنائے جائیں گے۔ متعدد احادیث میں درندوں کی کھال کے استعمال سے منع فرمایا گیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ درندوں کی کھالوں کا استعمال کہ اس سے فرش وغیرہ بنائیں یا جبار و قہار قسم کے بادشاہوں کا طریقہ اور عیش پسند طبقے کا طریقہ ہے، اس لیے اس کو ناپسند کیا گیا ہے۔ آخر حدیث میں فرمایا کہ جب ایسا ہونے لگے تو آندھیوں، زمین میں دھسنے، شکلیں بگڑنے اور آسمان سے پتھر برسنے کا انتظار کرو۔
نوٹ: اس حدیث کے